اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب حدیث ابرص و اقرع و اعمی فی بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل میں کوڑی، گنجے اور اندھے والی حدیث۔ ایک کوڑ ہے مرض، پھر اس کے بعد گنجا انسان اور اندھا انسان، ان کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وعظ فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی گزرے ہیں، ایک مرض میں مبتلا تھا، کوڑ کے مرض میں، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو آزمائش میں مبتلا کرے تو ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ تو سب سے پہلے فرشتہ آیا، کوڑ کے جو مریض تھا اس کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ تمہیں کیا چاہیے، کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ خوبصورت رنگت اور خوبصورت کھال، یہ مجھے بڑی پسند ہے، اس لیے کہ لوگ مجھ سے گن کھاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اگر یہ اچھی ہو جائے تو۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو فوراً سے اس کی جلد بھی خوبصورت ہو گئی، رنگت بھی پیاری ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا مال کون سا چاہیے؟ کہنے لگا کہ اونٹ چاہیے۔ فرشتے نے ایک مادہ اونٹنی اسے دے دی۔ اب فرشتہ چلا گیا گنجے کے پاس، جا کر کے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ جس کے سر پہ بال نہ تھے، گنجا تھا، اس نے کہا کہ مجھے خوبصورت بال چاہیے، لوگ اس کی وجہ سے تھوڑے سے نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کے بال آ گئے اور پوچھا کہ مال کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ گائے چاہیے۔ فرشتے نے گابن گائے جو تھی وہ اسے دے دی۔ پھر فرشتہ چلا گیا اندھے کے پاس، اندھے سے پوچھا کہ پسند کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آنکھیں پسند ہیں، بینائی میری لوٹا دو۔ ہاتھ پھیرا تو بینائی آ گئی۔ پوچھا کہ مال میں کیا چیز پسند ہے؟ کہا مال میں مجھے بکری چاہیے۔ فرشتے نے ایک گابن بکری اسے دے دی۔ اونٹ جس سے لیے تھے، اب اونٹوں میں اللہ نے برکت دی کہ پورے جنگل جو ہے وہ اونٹوں سے بھر گئے۔ جسے گائے دی اللہ نے اس میں برکت دی تو ہر طرف اس کی گائے نظر آتی، اور جسے بکریاں دی اور اس کی بکریوں کی بھی کثیر تعداد ہوگی۔ اب وہی فرشتہ فقیر بن کے سب سے پہلے کوڑ کے مریض کے پاس آیا، کہنے لگا میں مریض ہوں، میں لاچار ہوں، مسافر تھا، سفر میں زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، مجھے کچھ دے دو، تمہارے پاس اللہ نے اتنا دیا ہو۔ اس نے کہا نہیں، میرے اپنے کچھ معاملات ہیں اور میں اس لیے تمہیں دے نہیں سکتا۔ تو فرشتے نے کہا دیکھو مجھے پتہ ہے، وہ فقیر بنا ہوا تھا، مجھے پتہ ہے کہ تم ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے۔ کہنے لگا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، ہم تو جدی پشتی خوبصورت چلے آ رہے ہیں، اور یہ مال جو تم دیکھ رہے ہو یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے تھا، تو ہم تو اسی طرح تھے۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ کہنے کے بعد فرشتے نے کہا کہ اللہ تمہیں دوبارہ اس پہلے والی حالت میں لوٹا دے گا۔ تو فرشتہ اس کے بعد چلا گیا گنجے کے پاس، اسے بھی جا کر یہی سوالات دہرائے۔ اس نے بھی کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارا جو مال ہے یہ ہمیں جدی پشتی چلا آیا ہے۔ تو فرشتہ اندھے کے پاس گیا، اندھے سے جا کر اس نے کہا کہ سفر میں سامان ختم ہو گیا ہے تو آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ تمہاری آنکھیں نہیں تھی، تمہاری آنکھیں لوٹائی گئی تھی۔ اس نے کہا اللہ نے میری آنکھیں لوٹائی تھی نا، تم مجھ سے جو مانگو میں تمہیں دے دوں گا۔ تو سارا مال اس نے کہا۔ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک امتحان تھا۔ اب دوبارہ جو کوڑ کا مریض تھا وہ کوڑ میں لوٹ گیا، اور جو گنجا تھا دوبارہ وہ گنجے پن میں مبتلا ہو گیا، لیکن اللہ نے اندھے کو قائم مقام رکھا، اسی جگہ پر رکھا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ چیز سمجھ آ گئی، جتنا مال آپ کو خیرات کے لیے کہا جاتا ہے یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔
یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، اس مال میں سے آپ صدقہ و خیرات کریں۔ یہاں پر یہ عبرت کے طور پر بھی بیان کی گئی حدیث مبارکہ کہ مال میں بخل جائز نہیں ہے۔ جنہوں نے بخل کیا اللہ نے انہیں غریب بنا دیا۔ آج بھی جو لوگ مال تقسیم کرتے رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ انہیں اور عطا کرتا رہتا ہے۔ جو مال تقسیم کر دیں، جو بچا بچا کر رکھتے ہیں، وہ دن بدن اور زیادہ کمزوری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ چیز بھی سمجھ آئی کہ گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کرنا یہ جائز ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو سکے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے چونکہ یہاں پر جو ذکر کیا اس کے ساتھ ہی متصل جو باب باندھا، حدیث مبارکہ تو آپ نے سنی ہے لیکن ہمارا چونکہ عنوان ہے 53 نمبر باب ہے، باب حدیث الغار، اس حوالے سے ہے۔ اور اس سے پہلے چونکہ اصحاب کہف کا اختصار کے ساتھ امام بخاری نے ذکر کیا کہ کیا آپ نے سمجھا کہ غار والے اور کتبے والے، تو یہاں پر یہ باب میں صرف امام بخاری نے آیات لکھی، اور چونکہ وہاں پر رقیم کا لفظ آیا ایک غار کا، تو امام بخاری نے غار والی حدیث بیان کر دی۔ یہ غار والی حدیث کیا ہے کہ 3 مسافر سفر کر رہے تھے، سفر میں بارش ہو گئی اور انہوں نے پناہ لی غار میں، ایک بڑا پتھر آ کر غار کے منہ پر آ کر رک گیا۔ تینوں نے کہا کہ کوئی اچھے اچھے اعمال پیش کریں، تو ان میں سے جو سب سے پہلا تھا اس نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو مزدوری پہ رکھا تو میں ان کو چاول جو ہے وہ اجرت کی صورت میں دے رہا تھا، اور جب باقی مزدور آئے چلے گئے تو ایک ہی اجرت چاولوں کی صورت میں میرے پاس رہ گئی، وہ نہ آیا، میں نے وہ بیج دوبارہ بویا، تو اس کے بعد مجھے اللہ نے اتنی فصل دی اور اللہ نے بے شمار مجھے دولت دی، اللہ نے مجھے مال مویشی عطا کیے۔ کچھ دن گزرے تو وہ جو جس کے چاول کے دانے تھوڑے سے چاول تھے وہ آیا، تو اس نے آ کر کہا کہ میرا مال کہاں ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو پہاڑوں میں تمہیں گائے چرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ساری تیری ہیں۔ اس نے کہا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، میرے تو 3 سا بڑے تھوڑے سے چاول تھے، مجھے وہ واپس کر دو۔ کہنے لگا یہ وہی تو ہم نے فصل میں لگائے تھے، اللہ نے اتنی فصل اور مال مویشی دے دیے۔ اس نے کہا مجھے تمہارے مال مویشی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم صرف میرے چاول واپس کر دو جو میری اجرت بنتی تھی۔ تو اب یہ شخص نے کہا کہ یا اللہ یہ میں نے تیری رضا کی خاطر اسے واپس کیا تھا، میرا یہ عمل اگر تجھے پسند آیا ہے تو ہمیں اس غار سے نجات عطا فرما۔ تو ہلکا سا پتھر سرکا تو غار سے روشنی اندر آنا شروع ہو گئی۔ دوسرا شخص تھا، اس نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے، ہر رات کو ان کے لیے میں اپنی بکریوں کا دودھ نکال کر والدین کے لیے لاتا تھا۔ ایک دن تاخیر ہو گئی تو میں آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، یا اللہ میرے بچے بھوکے تھے، وہ بھوک سے وہ تڑپ رہے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، میرے والدین پہلے یہ نوش فرمائیں گے دودھ پھر تمہیں ملے گا۔ یا اللہ یہ بھی میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا، میرے والدین کے ساتھ یہ اچھا عمل اگر تجھے پسند آیا تھا تو اس عمل کا وسیلہ دے کر میں التجا کرتا ہوں، ہمیں غار سے نجات عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ غار کا پتھر اور زیادہ پیچھے ہوا۔ تیسرے شخص نے کہا کہ مجھے میری ایک چچا ذات تھی، بدکاری کی طرف اس نے مجھے بلایا، لیکن اللہ کے خوف سے میں نے بدکاری نہ کی، یا اللہ یہ تیری رضا کی خاطر تھا۔ تو بس اتنا کہنا تھا کہ پتھر لڑک کر دور ہٹ گیا۔ تینوں کے پسندیدہ اعمال کو اللہ نے بارگاہ میں قبول فرما لیا، انہیں نجات عطا فرما دی۔ تو اپنے جو نیک اعمال ہیں آپ دعا جب کیا کریں تو یہ عرضی پیش کیا کریں کہ مالک زندگی میں کوئی بھی ہم سے کوئی نیک عمل ہو گیا ہوگا تو یا اللہ اس عمل کا وسیلہ بھی دے کر التجا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ اللہم صلی علی